ایک باب پڑھتے ہیں نا، آج ہم صرف قہر کا ترجمہ پڑھیں گے، ترجمۃ القار، پہلا جو بیان ہے قہر کا وہ ہم پڑھیں گے. تو اس میں جتنے بھی لطائف اور اشارات آئے ہیں اس کو پڑھیں گے، اور یہ اس کے اوپر آپ لوگ کچھ نہ کچھ کامنٹ کریں تاکہ ہمیں بھی آپ کا فیڈ بیک آئے، پتہ چلے. کہ شیخ اکبر نے اپنے علم کے مطابق اسماء الحسنی کی تفسیر کی ہے، مگر ہر فقیر کا کسی اسم میں تفصیلی مشاہدہ اور تجربہ ہوتا ہے. جی ٹھیک ہے جی. اچھا جی، بیان القہر پڑھتے ہیں 165 نمبر صفحے پہ. اللہ تعالیٰ کا محتاج بندہ اللہ اس سے راضی ہو کہتا ہے، جس کا مقام و مرتبہ پوشیدہ رہا تو نہ اسے اہمیت دی گئی اور نہ اس کی باتوں کو. بھائی ایک جملہ ہے، میں سب کریں کچھ اس پہ کامنٹ. میں نے تو سنا ہی نہیں، میں تو دیکھ رہا تھا. دوبارہ اس کو اب بند کریں نا، اب دیکھ رہے ہیں. اچھا چلیں. جس کا مقام و مرتبہ پوشیدہ رہا تو نہ اسے اہمیت دی گئی نہ اس کی باتوں کو. دنیا کے اندر اندر ہی نا، وہی نا، دیکھیں جس کا مقام و مرتبہ لوگوں سے پوشیدہ رہا، یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ سے پوشیدہ رہا، لوگوں سے پوشیدہ رہا. ظاہر سی بات ہے، ایک بندہ ہے دنیا کے اندر، وہ اللہ تعالیٰ کے اتنے قریب ہے کہ کسی بندے کو اس کی بھنک بھی نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اتنے قریب ہے. لیکن پھر کیا ہے کہ لوگ جب کسی محفل میں جاتا ہے تو اس کو وقت نہیں دیتے، نہ اس کو وہ عزت و احترام دیا جاتا ہے، نہ اس کی کوئی بات سنتا ہے. اب دیکھیں نا، جیسے حضرت اویس کرنی تھے، وہ جنگلوں میں پھرتے رہتے تھے، مستانہ بندوں کو پتہ ہی نہیں، لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ ہے کون، کس اعلیٰ درجے کس مقام پہ ہیں یہ. تو وہ اس سینس میں یہ کہ جس کا مقام و مرتبہ پوشیدہ رہا لوگوں سے تو نہ لوگوں نے اسے اہمیت دی تو نہ اس کی باتوں کی اہمیت دی، کیونکہ اس کی باتیں بھی اس اعلیٰ درجے کی ہوتی ہیں، لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، اس وجہ سے اس کی اہمیت نہیں دیتے. اچھا جی، یہ آگے فرماتے ہیں، اگر تو کسی مقام میں مغلوب ہے تو غور کر کہ تجھ پر کون غالب ہے. اگر تجھ پر تیری جیسی مخلوق غالب ہے تو وہ نفس ہی غالب ہے اور تو صرف یہی پائے گا. ہاں یہ تو بڑا زبردست بات کی ہے، بات بڑی، مطلب یہ تو وہ سمجھ لو نا کہ جس طرح سے وہ مرکوب اور راکب والا نظریہ نہیں ہے کہ اگر تو کسی مقام میں مغلوب ہے یعنی کہ تو مرکوب بن گیا، کسی کا بن گیا، تو سواری بن گیا، تو غور کر کے تجھ پر کون چڑھا ہوا ہے، کون راکب ہے، کون غالب ہے. اگر تجھ پر تیرے جیسی مخلوق ہی غالب ہے تو نفس ہی غالب ہے. نفس ہی غالب ہے یعنی کہ شیطان ہی غالب ہے. نہیں، مخلوق دوسری سینس میں شیطان ہی غالب ہے اور شیطان ہی تیری سواری کر رہا ہے. تو اس لیے کوشش یہی کرنی چاہیے کہ سواری، تو جب تجھے یہ پتہ چل جائے کہ مخلوق غالب ہے تو پھر اس سے بچنے کی کوشش کر، نکلنے کی کوشش کر. یہ دیکھیں بڑا زبردست اس کے شیخ نے بتایا. اشارہ، یہاں پر ایک ایسا مقام بھی ہے جس میں تجھ پر لازم ہے کہ تو اپنی ذات سے اسے اپنا تعارف کروا جو تجھے نہیں جانتا. اپنی ذات سے مراد ہے کہ اپنی حقیقت سے، جو تیری حقیقت ہے، جو تیرا مرتبہ ہے، جو تیرا شرف ہے. جیسا کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، میں آدم کے بیٹوں کا سردار ہوں اور یہ میں فخر سے نہیں بتا رہا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد صرف بتانا تھا. تو یہ تو اشارہ بالکل واضح ہے، اس میں تو اتنی کوئی خاص بات نہیں ہے. صرف یہی ہے کہ شیخ کہہ رہے ہیں کہ کچھ ایسے مقامات بھی ہوتے ہیں جہاں پر اپنا تعارف کروایا جاتا ہے، مطلب تعارف کرانا بنتا ہے، اور اس وجہ سے نہیں بنتا کہ اس میں کوئی فخر ہوتا ہے، کوئی اپنی شرف، اپنا بڑائی ہوتی ہے. یہ ہوتا ہے کہ تاکہ دوسرے کو ادراک تو ہو کہ آپ کیا چیز ہیں، کون ہیں. ہاں، یہ نہیں کہ صرف اپنا شرف بیان، اپنی بڑائی مقصود نہیں ہوتی اس میں. تو یہ اس سینس میں تعارف بیان کرنا ہے. لطیفہ، اللہ کے ہاں تیری عزت اسی میں ہے کہ لوگوں میں تو غیر معروف ہو، کیونکہ جب تو غیر معروف ہوتا ہے تو تیری وقت نہیں ہوتی، اور جب وہ بے وقت ہوتا ہے تو مغلوب ہوتا ہے، اور پھر تو ان کے مقابلے میں اپنے نفس کی مدد بھی نہیں کرتا. تو یہ بھی واضح ہے کہ جتنا تو خلق میں غیر معروف ہے اتنا ہی تو حق کے نزدیک اگر تو صرف اس میں مشغول ہے تو تیری اس کی عزت ہوگی. یہ نہیں ہے کہ ساری غیر معروف بندوں کی عزت ہوگی جو حق میں مشغول بھی ہے، کیونکہ جب تو غیر معروف ہے تو تیری مخلوق میں تو تیری کوئی وقت نہیں، اور جب تو بے وقت ہوتا ہے تو مغلوب ہوتا ہے. مغلوب سے مطلب ہے کہ تو فکر ہی نہیں ہوتی کسی کو، نہ تجھے ہوتی ہے نہ دوسروں کو ہوتی ہے کہ یار یہ تو ہم سب بندے ہی ہیں. تو وہ پھر تجھے بھی چھوڑ دیتے ہیں اور تو بھی اپنے نفس کو چھوڑ دیتا ہے کہ یار میں تو ہم سی بندی. تو اپنے حق کی طرف اپنا رجوع رکھتا ہے. تو یہ قہر کے اشارے ہیں، اس میں ساروں میں کچھ نہ کچھ قہر کا ایک پہلو نظر آ رہا ہے. تو اس میں جو ہے وہ قہر کا پہلو یہ ہے کہ تو بس بے وقت ہو گیا تو تو نے بھی چھوڑ دیا اپنے آپ کو. اچھا آگے، جسے مخلوق نے ہیچ سمجھا
اسے اس جہان میں اہل رفت کے درجات پانے سے روک دیا. یہ بھی بالکل واضح ہے کہ جسے مخلوق نے سمجھا کہ یہ تو بالکل فارغ ہے, مطلب اس کو اہمیت نہ دی, تو پھر دنیا میں وہ کوئی بڑے مرتبہ نہیں پا سکتا. دنیا میں مخلوق کی کہہ رہی ہے ایسے رہی ہے جی. ہاں, دنیا اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ دنیا کے درجات جو ہوتے ہیں وہ مخلوق سے ہی ملتے ہیں. تو جو لوگ دنیاوی درجات چاہتے ہیں تو پھر انہوں کو مخلوق کو ہی آگے لگاتے ہیں سادہ لفظوں میں. ظاہری بات ہے کہ مخلوق آگے لگے گی تو پھر جتنی مخلوق آپ کے آگے لگے گی اتنی ہی آپ کے درجہ بلند ہوگا نا. دنیاوی طور پہ دیکھے گی, دوسری مخلوق دیکھے گی ان کے پاس تو بڑے بندے ہیں جی, بڑے بندے اکٹھے کیے ہوئے انہوں نے, تو پھر وہ لوگ کہیں گے واہ جی واہ بڑا مقام ہے جی ان کا, تو ویسے اکیلا ہی بیٹھا ہوگا بیچارہ. ویسے آج کل یہ تصوف میں بھی ٹرینڈ ہے کہ جی زیادہ سے زیادہ مرید جمع کیے جائیں. چلیں وہ تو سارا ہے ایڈورٹائزمنٹ, کیونکہ جتنے زیادہ مرید جمع ہوں گے تو اتنے زیادہ باقی لوگ بھی کہیں گے یار یہ کو بڑا پیر لگتا ہے, اس کے تو ہزاروں لاکھوں مرید ہیں. تو اس وجہ سے جو ہے نا تصوف میں بگاڑ جو ہے اس میں ایک یہ بھی کارن کہہ رہا ہوں, ایک یہ بھی مسئلہ آ گیا کہ لوگوں نے جو نا مخلوق کی توجہ حاصل کرنا اس پہ فوکس کر دیا اور خالق سے توجہ ہٹا لی ہے. کیونکہ پچھلے اشارے میں شیخ نے بتایا تھا نا کہ جب مخلوق میں تو غیر معروف ہوتا ہے تو پھر تو تیری کوئی وقت نہیں ہوتی, جب وقت بھی نہیں ہوتی تو مخلوق بھی تو یہ چھوڑ دیتی ہے, پھر تو حق کی طرف جا سکتا ہے. لیکن اگر تو مخلوق میں چلا جاتا ہے تو تو اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میرا ذرا پتہ لگے, لوگوں کو بندے اکٹھے جمع کرتا ہے, میرا پتہ لگے یا بندے جمع ہو جائیں. بندے جمع ہو جاتے ہیں تو پھر ظاہر سی بات ہے خالق سے تو تیرا وہ جو دھیان ہٹ جاتا ہے, سارا مخلوق میں رہتا ہے. بندے میں ذرا اور اکٹھے کر لوں, 1500 2000 بندہ ہو جائے میرا اور تو چلو اچھا. اچھا جی آگے کہتے ہیں اشارہ, اس کا نہ دینا ہی اس کا دینا ہے اور اس کا دینا اس کا نہ دینا ہے, لہٰذا لینے کی بجائے نہ لینا اختیار کر. اب یہ کس طرح سے ہمارے ساتھ دوبارہ پڑھیں ذرا. اس کا نہ دینا ہی اس کا دینا ہے, یعنی کہ حق تعالیٰ کا نہ دینا اس کا دینا. حق تعالیٰ کی طرف سے روک اس کی عطا ہے اور اس کی طرف سے عطا اس کی روک ہے, لہٰذا لینے کی بجائے نہ لینا اختیار کر. میرے خیال میں یہ دنیا کی حوالے سے بات ہے نا, دنیاوی طور پہ یہ دنیاوی طور پہ بات ہو رہی ہے کہ اگر وہ دنیا میں آپ کو کچھ نہیں دے رہا تو وہ آپ کو بیسیکلی آگے کے لیے آپ کو زیادہ کچھ دے رہا ہے. ایک حدیث بھی اس والے سے آئی ہے نا, کہ ایک حدیث بھی آئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والے سے روایت ہے کہ فرماتے کہ اگر کوئی بندہ یہ دیکھ لیتا کہ اگر وہ دنیا میں اس کی دعائیں جو نہ قبول ہوئی آخرت میں اس کو کتنا درجہ ملے گا, تو وہ کہتا ہے کہ میری دنیا میں ایک دعا بھی قبول نہ ہوتی. تو شاید یہ اسی طرف اشارہ ہے کہ اس کا نہ دینا ہی اس کا دینا ہے, اس کا دینا اس کا نہ دینا. اچھا یہ آگے لطیفہ ہے, وجود کی 2 منزلیں ہیں جب کہ ان میں قیام ایک سا ہے, اگر چاہتا ہے تو ان کو برابر تقسیم کر لے, لیکن اگر کسی ایک کو ترجیح دینا چاہتا ہے تو وہ بھی کر لے. اب یہ اس کا حاشیہ نمبر 3 ہے, وہ پڑھتے ہیں کہ اس میں کیا لکھا ہو. سگنل. اچھا جی, وجود کی 2 منزلیں ہیں یعنی دنیا اور آخرت. اچھا یہ بات بڑی زبردست ہے. اور ان میں قیام ایک سا ہے یعنی حصی ہے, دنیا میں بھی حصی قیام ہے, آخرت میں بھی حصی قیام ہے. اگر چاہتا ہے تو یہ کیا ہے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما, آخرت میں بھی, اور آگ کے عذاب سے بچا, یا پھر اگر چاہتا ہے تو آخرت کو دنیا پر ترجیح دے لے. یہ بڑا زبردست اس کی شرح ہے ویسے نا. اگر چاہتا ہے تو ان کو برابر تقسیم کر لینا, یہ کہہ دے کہ دنیا میں بھی ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ, دونوں کو برابر کر دیا, دنیا کی بھی بھلائی مانگ لی, آخرت کی بھی بھلائی مانگ لی, دنیا اور آخرت کی بھلائی عطا فرما. لیکن اگر کسی ایک کو ترجیح دینا چاہتا ہے تو وہ بھی کر لے, یعنی کہ آخرت کو دنیا کو ترجیح دے گا تو پھر تو پھنس جائے گا. لطیفہ, قوت والا وہ ہے جسے کوئی مغلوب نہ کر سکے. قوت والا کبھی مغلوب کی مدد اور غالب کی سرکوبی سے عاجز نہیں ہوتا, لہٰذا غالب اور مغلوب دونوں کا ہونا لازم ہے, کیونکہ حق اور مخلوق دونوں ضروری ہیں. اس پہ بتائیں جی بال صاحب. دوبارہ پڑھیں گے جی, یہ پڑھیں آپ ہی. آپ کا دھیان کہیں اور ہے, میں ذرا کمنٹ دیکھ رہا تھا. کمنٹ بعد میں بھی دیکھیں گے سارے. اچھا جی, کہاں پہنچے تھے؟ قوت والا. اچھا لطیفہ, قوت والا وہ ہے جسے کوئی مغلوب نہ کر سکے. ظاہر سی بات ہے, قوت والا تو وہی ہوتا ہے جسے کو اصل قوت والا تو وہی ہے جس کو کوئی مغلوب نہ کر سکے, کوئی غالب نہ آ سکے, جس پر کوئی غالب نہ آ سکے. قوت والا کبھی مغلوب کی مدد اور غالب کی سرکوبی سے عاجز نہیں ہوتا. ظاہر سی بات ہے جو لیکن جو غالب ہے وہ کدھر کیا, ہاں کوئی مغلوب نہیں ہوتا, عاجز نہیں ہوتا, لیکن غالب اور مغلوب دونوں کا ہونا لازم ہے,
کیونکہ حق اور مخلوق دونوں ضروری ہیں. ظاہر سی بات ہے دونوں کا ہونا ضروری ہے نا. خالق بھی ہو اور مخلوق بھی ہو تبھی ایک غالب ہوگا ایک مغلوب ہوگا. اگر خالی ایک غالب بھی بیٹھا رہے تو مغلوب آگے والا ہو کوئی نہ. اس لیے ان دونوں کا ہونا ضروری ہے. خالق بھی ہوگا مخلوق بھی ہوگا. بادشاہ ہوگا تو رعایا ہونی چاہیے. بادشاہ تبھی اس کو کوئی کہے گا نا کہ یہ بادشاہ ہیں بادشاہ سلامت ہیں. اگر تو بادشاہ سلامت کہنے والے کوئی نہیں ہوگا تو خالی بادشاہ کس بات کا رعایا ہونی چاہیے. تو خالق تبھی ہوگا جب کوئی مخلوق بھی ہوگا. یعنی کہ قوت والے کے لیے بھی کوئی ایسا مغلوب ہوگا تبھی قوت والا ہوگا نا. اسی بات ہے. قوت والا اگر کوئی سامنے نہیں ہے تو پھر سامنے سے کوئی فائدہ نہیں. قوت کون سی؟ ہاں قوت مطلب قوت تو ہے لیکن اظہار ہی نہیں ہے نا. اظہار نہیں ہے نا. اظہار کرنے کے لیے کوئی چیز چاہیے آگے جس کے اوپر اظہار کیا جائے. اس کا یہی ہے مین. آگے بھی پڑھ لیں بس یہ آخری شاید. لطیفہ ہے جی آگے یہ تو کافی لمبا سا رہی ہے یہاں تک ہے. لطیفہ ہے اہانت شکلوں صورتوں میں نہیں بلکہ اصل اہانت تو متکبر کا مخلوق خدا پر تکبر کرنا ہے. کیونکہ یہ تکبر تجھے اس خالق سے محجوب رکھتا ہے. لہٰذا اپنے جیسے کو حقیر مت جان اور نہ اسے جو تیرے لیے تخلیق ہوا. اگر تو کسی موجود کو حقیر نہیں جانتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تیرے پاس حقارت نہیں. اب اس سے تجھ تک بھی حقارت نہیں پہنچے گی کیونکہ تو تکبر سے پاک ہے. بے شک یہ حقارت اپنے گھر ڈھونڈتی ہے. محبت اپنے جیسوں سے درست ہوتی ہے. یہ یعنی محبت حرکت کا سبب ہے. یہ حقیر نہیں جانتی کیونکہ اس میں حقارت کی جگہ نہیں. پس تیری حقارت کے لیے تیری طرف ہی لوٹ آئی اور اس نے تجھے اس بھلائی سے دور کر دیا جو اس وقت تجھے حاصل تھی جس وقت تو اپنے جیسے کی تحقیر کر رہا تھا. پس تجھ تک حقارت منتقل ہوتے ہی بھلائی اس تک منتقل ہو گئی کہ تو نے اسے حقیر سمجھا اور اس پر تکبر کیا. پس معمول کی حقارت کے پاس بھی مت ٹھہر کیونکہ عادت کی حکمت بھی وضع کی گئی حکمت ہے جس کی پہنچ بہت اوپر تک ہے. یہ تو حقارت کے والے سے ہی سارا ہے نا. تو اس میں یہی کہہ رہے ہیں شیخ کہ کسی کو حقیر نہ سمجھو اور تکبر نہ کرو. اور یہ ہے کہ حقارت کرو گے تو وہ واپس آپ کی طرف ہی لوٹ کے آئے گی اور لوٹ کے آئے گی تو خود ہی آپ اس سے بھلائی اس کے پاس چلی جائے گی. بھلائی اس کے پاس چلے جانے سے مطلب ہے کہ فائدہ ہو جائے گا نا. تم اس کو گر جان رہے ہو اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکیاں آ جائیں گی. اس کو نیکی مل رہی ہے تجھے گناہ مل رہے ہیں اور تو نیچے جا رہا ہے وہ اوپر جا رہا ہے. تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ حقارت کو چھوڑ دے اور تکبر کو چھوڑ دے اور معمول کی حقارت کے پاس بھی مٹ ہے. معمول کی حقارت یہ ہے کہ آپ جن کو بالکل عادت میں جن کو حقیر سمجھتے ہیں اصل میں تکبر جو ہے نا وہ پھر اس سے بھی بچنا چاہیے. خالق سے محجوب رکھتا ہے کیونکہ اس نے کہا ہے نا کہ جو کبریائی ہے وہ میری وہ ایک حدیث ہے نا کہ پتہ نہیں مجھے ایگزیکٹ اس کی ورڈنگ نہیں یاد کہ کبریائی میرا تہمد ہے یا چادر ہے. جو مجھ سے وہ میری چادر یا وہ تہمد لینے کی چادر لینے کی کوشش کرے گا تو پھر ظاہر سی بات ہے وہ اس کو چھوڑے گا تو نہیں. تو اس لیے کوشش یہی کرنی چاہیے کہ وہ اس کسی بندے کو حقیر نہ جانا جائے. کسی کو مطلب کم تر جو سمجھے گا ظاہر سی بات ہے اس کو حقیر جانے گا تو پھر کیا ہوگا کہ اس کے دل میں وہ خیال آئے گا کہ یہ بہت ہی حقیر ہے اور میں بڑا اعلیٰ ہوں. تو اعلیٰ کیا ہوگا تو پھر وہ تکبر اس کے ذہن میں آئے گا. جب تکبر اس کے ذہن میں آئے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو چھوڑے گا نہیں کیونکہ کبریائی اس کی چادر ہے. تو جب کبریائی اس کی چادر ہے تو پھر بندے کے نامہ اعمال میں گناہ آئیں گے اور جس کو تو حقیر جان رہا ہے اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں چلی جائیں گی. یہ آگے اشارہ ہے جی. بے شک تیرا عمل تیری طرف ہی لوٹتا ہے. یہ جو اوپر بھی بات ہوئی حقارت تیری طرف لوٹے گی. سو وہی کاٹ جو تو نے بویا. وہی مین وہی ہے نا کہ جو تو بوئے گا وہی کاٹے گا. تو اس پہ بھی ختم کرتے ہیں آج کا. یہ تو آج یہیں پہ 169 پیج کا جو پہلا جو اس کا پڑھا ہے اسی پہ ہی ختم کرتے ہیں. تو ابھی ہمارے پاس ہیں جناب کتنے ٹائم ہے 15 منٹ ہے. اگر کسی بندے کا کوئی سوال ہے تو اس حوالے سے کر لے اور اس کے بعد پھر یہ کیا کر رہے ہیں اس میں نہیں آتا تھے رکے ہوتے نا پھر ادھر سے نیچے اوپر سے یہاں سے 2 رہتے ہیں کوئی